سکورا نام کی ایک جگہ ہوتی ہے جہاں اب بھی زمینداروں کا راج ہوتا ہے۔ کچھ سامورائی ایک عجیب سے لڑکے کو پکڑ کر لے آتے ہیں۔ اس لڑکے کا نام ریو ہوتا ہے، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آیا ہے۔ سب کو شک ہوتا ہے کہ کہیں یہ کوئی بھوت پریت تو نہیں۔ وہ اسے اپنی ریاست میں رکھنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ اس کی چمڑی بہت سفید تھی اور لوگ اس سے ڈرتے تھے۔ مگر وہاں کے مالک لوٹ ٹکیڑا نے صاف منع کر دیا اور کہا کہ یہ بچہ اب یہیں کا ہوگا، اسی ریاست میں پلے گا۔ ان کی بیٹی آئمی کو بھی وہ اجنبی لڑکا بہت بھایا اور دیکھتے ہی دیکھتے دونوں میں دوستی بن گئی۔ یوں ہی وہ لڑکا ٹکیڑا کی ریاست میں بڑا ہونے لگا۔ باقی سب لوگ اسے پرایا سمجھتے تھے، دور دور سے دیکھتے، باتیں کرنے میں ہچکچاتے، لیکن وہ کبھی شکوہ نہ کرتا۔ دل و جان سے لوٹ ٹکیڑا کی مہربانی اور آئمی کی فداری کا احسان مانتا، کیونکہ ان دونوں نے ہی اسے گھر اور پیار دیا تھا۔ ایک دن شکار کرنے والے کچھ لوگ ایک جانور کو پکڑنے جاتے ہیں جس سے پورا گاؤں ڈرا ہوا ہوتا ہے۔ وہ جانور بہت بڑا ہوتا ہے، 6 آنکھوں والا۔ آدمی چھوڑو، وہ تو گھوڑوں تک کو ہوا میں اڑا دیتا تھا۔ شکاریوں میں سے ایک مشہور سامورائی داچی بھی تھا۔ لڑائی شروع ہوئی، تلواروں کی جھنجھلاہٹ، چلانے کی آوازیں، مگر اچانک داچی کی قیمتی تلوار ہاتھ سے چھوٹ کر دور گر گئی۔ وہ بالکل جانور کے سامنے اکیلا بے نشاں پھنس گیا۔ جانور نے گھراتے ہوئے پاؤں اٹھایا، موت بالکل سامنے تھی۔ تبھی ایک تیزی سے ریو آیا، وہ اجنبی لڑکا جو ریاست میں پرایا سمجھا جاتا تھا۔ اس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بنا جانور پر وار کر دیا۔ تلوار ایسی چلی کہ جانور کا سر دھड़ سے الگ ہو گیا اور وہ زمین پر گر گیا۔ ریو نے سانس پھولتے ہوئے دائچی کی تلوار اٹھائی اور اس کے سامنے رکھ دی۔ دائچی کی جان بچ گئی تھی، مگر دائچی نے شکریہ ادا کرنے کے بجائے نفرت سے منہ بنا کر کہا، کاش میں مر ہی جاتا، اس ناپاک نے مجھے زندہ رکھا، اب یہ بدنامی کا بوجھ کیسے اٹھاؤں گا۔ تھوڑی دیر بعد باقی سامورائی وہاں پہنچ گئے۔ انہیں جانور کا کٹا ہوا جسم اور دائچی کے پاس کھڑا دیکھ کر یہ یقین ہو گیا کہ یہ کارنامہ دائچی کا ہی ہے۔ دائچی نے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکالا، بس خاموشی سے سارا کریڈٹ اپنے نام کر لیا۔ واپس جانے سے پہلے ریو کی نظر دور ایک عجیب سفید لومڑی پر پڑی۔ وہ بالکل اسی طرف گور رہی تھی۔ اس کی دونوں آنکھیں الگ الگ رنگ کی تھی۔ اسی وقت دوسری ریاست میں وہ سفید لومڑی لورڈ رائڈن کے محل میں داخل ہوئی۔ ایک پل میں وہ چمکدار سفید دھوئیں کے ساتھ ایک خوبصورت عورت بن گئی۔ نام تھا اس کا یوکی، شیڈو سارسر کی مالکہ اور لورڈ رائڈن کی وفادار جاسوس۔ اس نے سر جھکا کر بتایا، معاف کیجیے گا حضور، لورڈ ٹوکیڈو کو ختم کرنے کا ہمارا پلان ناکام ہو گیا۔ رات میں آئمی ریو کے پاس جاتی ہے۔ ریو بہت زخمی ہوتا ہے تو آئمی اس کا خیال رکھتی ہے۔ پھر آئمی دائچی کی بات چھیڑتی ہے اور بتاتی ہے کہ جب سب لوگ اس کی تعریف کر رہے تھے تو اس کی آنکھوں میں شرم تھی۔ ریو سمجھ جاتا ہے کہ آئمی کو سچ پتا ہے۔ وہ فوراً کہتا ہے، مجھے کوئی مصیبت نہیں چاہیے، تم یہاں سے چلی جاؤ، میں ہمیشہ تم سے محبت کرتا رہوں گا، لیکن میری جگہ الگ ہے اور تمہاری الگ۔ جلد ہی شوگن کا دن آ جاتا ہے۔ وہاں ایک عورت نظر آتی ہے جس کی آنکھیں بھی مختلف رنگ کی ہوتی ہیں، بالکل اسی لومڑی جیسی۔ ریو کو یہ بات عجیب لگتی ہے اور وہ ہیروشی کو بتاتا ہے۔ انہیں نہیں پتا ہوتا کہ ہیروشی کا بیٹا کینزو ان کی باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ ریو کہتا ہے کہ ہمارے درمیان ایک جادوگرنی ہے۔ ہیروشی کہتا ہے کہ صرف راکشس جادوگرنی کا اصل چہرہ دیکھ سکتا ہے۔ تمہیں یہ سب کیسے معلوم؟ اگلا دن فیسٹیول دوبارہ شروع ہوتا ہے اور لورڈ رائڈن بھی وہاں آتا ہے۔ وہ ظاہراً لورڈ ٹکیڑا سے تمیز سے بات کرتا ہے، لیکن اندر سے دونوں ایک دوسرے سے سخت نفرت کرتے ہیں۔ اس کے بعد دونوں ریاستوں کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے۔ لورڈ رائڈن کا فائٹر بہت زبردست ہوتا ہے، سب لوگ متاثر ہو جاتے ہیں۔ لورڈ رائڈن ایمی سے کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے تمہارے والد کا چنا ہوا فائٹر بھی اتنا ہی طاقتور ہوگا، لیکن کسی کو بھی اس پر بھروسہ نہیں ہوتا کیونکہ لورڈ ٹکیڑا نے دائچی کو چنا ہوتا ہے۔ لیکن مقابلے سے پہلے دائچی کو یوکی ملتی ہے اور وہ بالکل بدلا ہوا لگتا ہے۔ جب کینزو اسے لینے جاتا ہے تو دائچی بالکل لڑنے کی حالت میں نہیں ہوتا۔ ریو کہتا ہے کہ کسی اور کو بلا لو، لیکن وقت نہیں ہوتا۔ اگر وقت پر کوئی نہ جاتا تو لورڈ ٹکیڑو کی ناک کٹ جاتی۔ آخر ایک سامورائی ماسک پہنے میدان میں آتا ہے، لیکن مقابلے کے دوران ایک تیر سے اس کا ماسک گر جاتا ہے اور سب حیران رہ جاتے ہیں۔ وہ ریو ہوتا ہے۔ شوگن لڑائی رکوا دیتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ ریو کو مار دیا جائے۔ ایمی فوراً ریو کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ لورڈ ٹکیڑا ساری ذمہ داری اپنے اوپر لے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ سزا مجھے دی جائے۔ پھر وہ ایمی سے الوداع کہہ کر اپنی جان دے دیتا ہے۔
کے بعد سب کچھ بدل جاتا ہے۔ لارڈ رائڈن نیا حاکم بن جاتا ہے اور ایمی کو 1 سال کا سوگ دیا جاتا ہے۔ پھر اس کی شادی لارڈ رائڈن سے طے کر دی جاتی ہے۔ ہیروشی اور باقی سامورائز کو قید کر لیتے ہیں اور ریو کو غلام بنا کر کہیں دور بھیج دیتے ہیں۔ ہیروشی 1 سال بعد جیل سے نکل کر ریو کو ڈھونڈتا ہے اور اسے آزاد کراتا ہے۔ دھیرے دھیرے سب دوبارہ اکٹھا ہو جاتے ہیں اور لارڈ رائڈن سے بدلہ لینے کا پلان بناتے ہیں۔ ہیروشی اور ریو اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر قلعے کے اندر گھس کر جنگ چھیڑ دیتے ہیں، جو کہ اپنی اصل شکل میں ایک ڈریگن بن جاتی ہے اور ریو کو للکارتی ہے۔ ریو اپنی چھپی ہوئی طاقت کا استعمال کر کے اسے مار دیتا ہے۔ دوسری طرف ہیروشی بھی لارڈ رائڈن کو قتل کر دیتا ہے۔ آخر میں لارڈ ٹکیڈا کی قبر پر جا کر ایمی اور ریو اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور دونوں ایک نئے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے اندر۔